عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورحان غازی عثمانیوں کا نیا سردار بنا۔ اورحان غازی نے بطینیہ کے بڑے شہروں کو فتح کی نگرانی بھی کی، کیونکہ 1326 میں اورحان غازی نے برسا کو بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے فوراً بعد خطے کے باقی قصبوں کو سقوط ہو گیا تھا۔ پہلے ہی 1324 تک عثمانی سلجوق نوکر شاہی کے طریقوں کو استعمال کر رہے تھے اور سکوک و ٹیکسال اور محاصرے کی حکمت عملی کو استعمال کرنے کی صلاحیت تیار کر چکے تھے۔ اورحان غازی کے تحت ہی عثمانیوں نے منتظمین اور ججوں کے طور پر کام کرنے کے لیے مشرق سے اسلامی اسکالرز کو راغب کرنا شروع کیا اور 1331 میں ازنک میں پہلی میڈرس یونیورسٹی قائم کی گئی۔ بازنطینوں سے لڑنے کے علاوہ اورحان غازی نے 1345 میں ترکی کے سلطنت کاریزی کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح یورپ کے تمام ممکنہ کراسنگ پوائنٹس کو عثمانی ہاتھوں میں دے دیا۔ تجربہ کار کریسی جنگجو عثمانی فوج میں شامل کیے گئے تھے اور بلقان میں اس کے بعد کی مہموں میں ایک قیمتی اثاثہ بھی تھے۔ اورحان غازی نے بازنطینی شہزادے جان کانتاکوزینس کی بیٹی تھیوڈورا سے شادی کی۔ 1346 میں اورحان غازی نے شہنشاہ جان پیلولوگس کی معزولی میں اس کی کھل کر حمایت کی۔ جب جان ششم شریک شہنشاہ بنا، اس نے اورحان غازی کو 1352 میں جزیرہ نما گیلیپولی پر چھاپا مارنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد عثمانیوں نے 1354 میں چیمبی کیسل میں یورپ میں اپنا پہلا مستقل گڑھ حاصل کیا۔ اورحان غازی نے یورپ کے خلاف جنگ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ترکی کو گیلیپولی میں اور اس کے آس پاس آباد کیا گیا تھا تاکہ اسے بازنطینی اور بلغاریوں کے خلاف تھریس میں فوجی کارروائیوں کے لیے ایک سپرنگ بورڈ کے طور پر محفوظ کیا جا سکے۔ مشرقی تھریس کا بیشتر حصہ ایک دہائی کے اندر عثمانی افواج کے زیر تسلط ہو گیا تھا اور باری نو آبادیات کے ذریعے اسے مستقل طور پر اورحان کے کنٹرول میں لایا گیا تھا۔ ابتدائی تھریسین فتوحات نے عثمانیوں کو اسٹریٹجک طور پر تمام بڑے زیر زمین مواصلاتی راستوں کو آگے بڑھایا جو قسطنطنیہ کو بلقان کی سرحدوں سے ملاتے تھے اور ان کی توسیع شدہ فوجی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تھریس میں شاہراہوں کے کنٹرول نے بازنطین کو بلقان اور مغربی یورپ میں اپنے ممکنہ اتحادیوں میں سے کسی کے ساتھ براہ راست زمینی رابطے سے الگ کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ جان پنجم کو 1356 میں اورحان غازی کے ساتھ ایک نامناسب معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا تھا جس میں اس کے تھریسیائی نقصانات کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اگلے 50 سالوں تک عثمانیوں نے بلقان کے وسیع علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جدید دور کے سربیا تک شمال تک پہنچے۔ یورپ جانے والے راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں عثمانیوں نے اناطولیہ میں اپنے حریف ترک سلطنتوں پر ایک اہم فائدہ حاصل کیا، کیونکہ اب وہ بلقان کی سرحدوں پر کی جانے والی فتوحات سے بے پناہ وقار اور دولت حاصل کر سکتے تھے۔ پہلی قانون کی جنگ 1328 میں اندرونیکوس کے الحاق سے اناطولیہ کے شاہی علاقے ڈرامائی طور پر جدید ترکی کے تقریباً تمام مغرب سے سکڑ گئے تھے۔ اندرونیکوس نے نیکومیڈیا اور نیکیا کے اہم محصور شہروں کو چھڑانے کا فیصلہ کیا اور سرحد کو ایک مستحکم پوزیشن پر بحال کرنے کی امید ظاہر کی۔ بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس نے ایک کرائے کی فوج کو اکٹھا کیا اور کوکیلی کے جزیرہ نما سرزمین پر اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن داریکا کے موجود قصبوں میں اس وقت پہلی قانون کہلانے والے مقام پر جو اس قدر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی ملاقات اورحان کے فوجیوں سے ہوئی۔ پہلی قانون کے آنے والی جنگ میں بازنطینی افواج کو اورحان کے نظم و ضبط والے دستوں نے شکست دی۔ اس کے بعد اندرونیکوس نے کوکیلی کی زمین واپس لینے کا خیال ترک کر دیا اور پھر کبھی عثمانی افواج کے خلاف میدانی جنگ نہیں کی۔ نیکومیڈیا کا محاصرہ 1331 میں نیکیا میں بازنطینی شکست کے بعد نیکومیڈیا کا نقصان بازنطینوں کے لیے صرف وقت کی بات تھی۔ اندرونیکوس پیلیولوگس نے عثمانی رہنما اورحان کو رشوت دینے کی کوشش کی، لیکن 1337 میں نیکومیڈیا پر حملہ ہوا اور عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ بازنطینی سلطنت اس شکست سے باز نہیں آئی۔ بازنطین کا آخری اناطولیہ گڑھ گر گیا تھا سوائے فلاڈیلیفیا کے جو 1396 تک جرمیانیوں سے گرا ہوا تھا۔ شمال مغربی اناطولیہ اورحان نے 1345 میں ترکی کی سلطنت کاریزی کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح یورپ کے تمام ممکنہ کراسنگ پوائنٹس کو عثمانی ہاتھوں میں دے دیا۔ تجربہ کار کریسی جنگجو عثمانی فوج میں شامل کیے گئے اور بلقان میں اس کے بعد کئی مہموں میں ایک قیمتی اثاثہ بھی تھے۔ کریسی کی فتح کے ساتھ ہی تقریباً پورا شمال مغربی اناطولیہ عثمانیوں بیلک میں شامل ہو گیا تھا اور 4 شہر برسا، نیکومیڈیا، ازمت، نیکیا، ازنک اور پرگام جنی برگاما اس کی طاقت کے گڑھ بن گئے تھے۔ کریسی کے حصول نے عثمانیوں کو رومیلیا میں دارڈینلس کے پار یورپی سرزمینوں کی فتح شروع کرنے کی اجازت دی۔ سیاہ موت بلیک ڈیتھ بازنطینی ریاست کے لیے تباہ کن تھی۔ 1346 کے آخر میں اناطولیہ پہنچا اور 1347 میں قسطنطنیہ پہنچا۔ یورپ کی طرح بلیک ڈیتھ نے دارالحکومت اور دیگر قصبوں میں آبادی کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا اور دیہاتی علاقوں میں پہلے سے ہی خراب معاشی اور زرعی حالات کو مزید خراب کر دیا۔ بلیک ڈیتھ نے بازنطین کو خاص طور پر تباہ کر دیا کیونکہ 1320 اور 1340 کی دہائیوں میں جنگ کے بعد دیگر 2 خانہ جنگیوں کے بعد ہوئی تھی جس نے ریاست سے نقد رقم چھین لی تھی اور وینیشین جینیوس اور عثمانی مداخلت اور حملوں کا شکار ہو گئی تھی۔
1344 سے 1352 تک اس وبا نے بازنطینی شہروں کو تباہ کر دیا. ان کی آبادی ختم ہوگی اور ان کے دفاع کے لیے چند فوجی رہ گئی. اورحان غازی نے یورپ کے خلاف جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اناطولیائی ترکوں کو گیلیپولی اور اس کے آس پاس آباد کیا گیا تاکہ اسے تھریس میں بازنطینیوں اور بلغاریوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر محفوظ کیا جا سکے. مشرقی تھریس کا بیشتر حصہ ایک دہائی کے اندر عثمانی افواج کے زیر تسلط ہو گیا تھا اور باری نو آبادیات کے ذریعے اسے مستقل طور پر اورحان کے کنٹرول میں لایا گیا تھا. ابتدائی تھریسین فتوحات نے عثمانیوں کو اسٹریٹجک طور پر تمام بڑے زیر زمین مواصلاتی راستوں کو آگے بڑھایا جو قسطنطنیہ کو بلکان کی سرحدوں سے ملاتے تھے اور ان کی توسیع شدہ فوجی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرتے تھے. اس کے علاوہ تھریس میں شاہراہوں کے کنٹرول نے بازنطین کو بلکان اور مغربی یورپ میں ایک ممکنہ اتحادیوں میں سے کسی کے ساتھ براہ راست زمینی رابطے سے الگ کر دیا. ایڈریانوپل کی فتح 1354 میں عثمانیوں کے گیلیپولی پر قبضے کے بعد جنوبی بلکان میں ترکی کی توسیع تیزی سے ہوئی. پیش قدمی کا اصل ہدف ایڈریانوپل تھا جو کہ تیسرا اہم بازنطینی شہر تھا. ترکوں میں ایڈریانوپل کے زوال کی تاریخ کے ماخذ مواد میں مختلف اکاؤنٹس کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف بھی کیا گیا ہے. فتح کے بعد شہر کا نام تبدیل کر کے ایڈرین رکھ دیا گیا. ایڈریانوپل کی فتح کے یورپ میں عثمانیوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی. اس کے بجائے ایڈرین کے نئے عثمانی دارالحکومت میں ایڈریانوپل کی تبدیلی نے مقامی آبادی کو یہ اشارہ دیا کہ عثمانی یورپ میں مستقل طور پر آباد ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں.